پتہ چلا یہ بول رہا تھا الف بے تے، اعتراض تو کرنا آتا نہیں تھا لیکن شور میں شور کرتے ہوئے، کسی کو کیا پتہ چلا کیا بول رہا ہے. تو باقی بھی آ کے نجوا کرتے تھے اور جا کے کہتے کیا تھے، الف بے تے. جو رسول خدا فرماتے ہیں نا، جتنی اذیت مجھے ہوئی ہے کسی نبی کو نہیں ہوئی. رسول خدا دیکھتے علی کو تھے، اور اگر کوئی اعتراض کرتا کہ آپ صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں تو جواب دیتے النظر الی وجہ علی عبادہ. اس میں سے ایک سر فہرست اذیت یہ ہے، بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو رسول خدا برداشت فرماتے تھے. آیت آئی ہے رسول کو اذیت مت کرو، لیکن وہ رکنے والے تو نہیں تھے. اور رسول خدا کا سب سے بڑا صبر یہ تھا کہ رسول نے انہیں برداشت کیا ہے. یہ پوچھا کہ وہ آیت بتاؤ جس پر صرف علی نے عمل کیا ہے. تو رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی کو، ایک ذات کو جب وہ پیدا ہوا اس وقت سے جب تک رسول خدا نے آنکھیں بند نہ کی تب تک امامت کے لیے تیار کرتے رہے. صرف ایک فرد، اور وہ فرد وہ ہے جس نے رسول خدا کی آغوش میں آنکھیں کھولی اور جس کی گود میں رسول خدا نے آنکھیں بند کی. علی امام بنص صفاتہ و خصائص ذاتہ. علی امام ہے. علی میں شاید یہ بیان کر چکا ہوں، روزانہ رات میں اور دن میں بھی تعلیم دیتے تھے، اور جب سب کے ساتھ نہیں خصوصی تعلیم دیا کرتے تھے. رات میں بھی تعلیم دیا کرتے تھے. سحر کے وقت الگ سیشن ہوا کرتا تھا، اور جب سب ہوتے تھے تو بھی مخاطب علی ہوتا تھا. آپ میں سے جو اچھے سننے والے، میں نظر جب گھماتا ہوں تو نظریں وہاں رہ جاتی ہیں جو بہتر سن رہے ہیں، اور انہی کی بدولت ہم پڑھ پاتے ہیں. جو دو چار لوگ صحیح سن رہے ہیں انہی کی بدولت پڑھ پاتے ہیں. وَإِلَّا بعض چہروں کی طرف دیکھنے کے بعد جی چاہتا ہے بولنا ختم کر دیں، بہت لوگ بور ہو رہے ہیں. الحمدللہ یہاں سارے چہرے ایسے ہیں. صلوات پڑھتے ہیں. محمد دیکھتے علی کو تھے، اور اگر کوئی اعتراض کرتا کہ آپ صرف علی کو کیوں دیکھتے ہیں تو جواب دیتے النظر الی وجہ علی عبادہ. میں جو تبلیغ کر رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے، میں جو علی کو دیکھ رہا ہوں یہ بھی عبادت ہے. اور اس میں بھی پھر سب کے ہوتے ہوئے علی سے سرگوشی فرماتے تھے، نجوا فرماتے تھے، مناجات. اور علی بھی رسول کے کان میں جب رسول نے اسرار بتائے ہیں تو اس میں جو سوال ہوگا وہ پھر سب کے سامنے تو نہیں ہوگا. علی بھی رسول کے کانوں میں مناجات فرماتے تھے، نجوا فرماتے تھے، سرگوشی فرماتے تھے. جب ایسا امیر المومنین کرتے تھے تو کچھ لوگوں نے اور دیکھا، کہا کہ ہم نے اپنی قربت کا احساس دلانے کے لیے بعد میں تو ہم نے بہت سے کام کیے ہیں، رسول کے زمانے میں بھی یہ کیا کہ جا کے رسول خدا سے سرگوشی کرنا شروع کر. آپ نے اگر ہمارے دروس دیکھے حوض علمیہ کے، اور آپ اس کے بعد کبھی تشریف لائیے مجالس کے علاوہ بھی یہاں دروس بھی دیکھیے کہ یہاں کیسے قال الصادق اور قال الباقر ہوتا ہے. ہمیں ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے فقہا روایات کیوں نہیں بتاتے، دلائل کیوں نہیں بتاتے، صرف فتویٰ کیوں دیتے ہیں. بھئی آپ صرف فتویٰ سن سکتے ہیں. یہ جو توضیح المسائل کی کتاب ہے اس کے پیچھے 40 جلدی کتاب ہوتی ہے جس میں ساری روایت بیان ہوتی ہیں. یہاں جو تعلیم دی جاتی ہے ان میں ان تمام احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے. کبھی آ کے دیکھ لیا کریں. رسول خدا کے کان میں امیر المومنین نجوا کیا کرتے تھے، باقی بھی آ کے نجوا کرتے تھے. درس کا میں بتا رہا ہوں، اس میں ہمارے درس میں استاد جب درس دے رہا ہوتا ہے تو طالب علم اشکال کر سکتا ہے، اعتراض کر سکتا ہے، سوال کر سکتا ہے، اور وہ بلند آواز میں اعتراض کرتا ہے. اور کبھی کبھار ہوتا ہے بہت سے لوگ ایک ساتھ بول پڑتے ہیں. آواز صحیح آپ کو اگر وہاں نہیں آ رہی تو آپ تھوڑا سا کہیں اور آ جائیں گے، آواز صحیح ہو جائے گی. صحیح آ رہی ہے تو وہاں بہت سے لوگ ساتھ بول پڑتے ہیں. تو ایک صاحب ہمیشہ بولتے تھے، ان کو بولنے کی کبھی باری نہیں ملتی تھی. تو ایک دن جو ہوتے 15-20 لوگ ہیں اعتراض کرنے والے، انہوں نے مشورہ کیا. انہوں نے کہا یہ ہمیشہ بولتا ہے بیچارہ اور ہمارے لحاظ میں پہلے خاموش ہو جاتا ہے، تو اب جب اعتراض شروع ہوگا تو ہم سب چپ ہو جائیں گے تاکہ وہ بول سکے. اس نے اعتراض کسی نے شروع کیا، باقی بھی بول اٹھے، تو اس نے بھی جب شروع کیا سب خاموش ہو گئے. پتہ چلا یہ بول رہا تھا الف بے تے. اعتراض تو کرنا آتا نہیں تھا لیکن شور میں شور کرتے ہوئے، کسی کو کیا پتہ چلا کیا بول رہا ہے. تو باقی بھی آ کے نجوا کرتے تھے اور جا کے کہتے کیا تھے الف بے تے. اور تو کوئی اسرار تو ان کے پاس تھے نہیں. اس سے رسول خدا کو تو معلوم ہے آ کے کیا بولتے ہیں قانون.
اور رسول خدا کا سب سے بڑا صبر یہ تھا کہ رسول نے انہیں برداشت کیا ہے. جو رسول خدا فرماتے ہیں نا جتنی اذیت مجھے ہوئی ہے کسی نبی کو نہیں ہوئی، اس میں سے ایک سر فہرست اذیت یہ ہے بہت سے ایسے لوگ تھے جن کو رسول خدا برداشت فرماتے تھے. آیت آئی ہے رسول کو اذیت مت کرو، لیکن وہ رکنے والے تو نہیں تھے. پھر آیت آئی فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، آج کے بعد سے جس نے نجوا کرنا ہے اسے فیس دینی پڑے گی. آج کل آپ لوگ فیس دے کے ٹیوشن لیتے ہیں، اس زمانے میں تو سارے مفت والے تھے. کہ آج کے بعد جس نے نجوا کرنا ہے سو بسم اللہ آئے رسول کے کان میں سرگوشی کرے بات کرے، لیکن اس سے پہلے صدقہ دینا ہوگا. امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کے پاس 1 دینار تھا، اس 1 دینار کو درہم میں تبدیل کیا، 10 درہم ہوئے. ہر عرصے تھوڑی دیر کے بعد وہ 1 درہم صدقہ دیتے تھے، جا کے نجوا کرتے تھے. اس وقت جب یہ حکم آیا فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً، کوئی شخص آگے نہیں آیا. کون آتا صدقہ دے کے 1 درہم دے کے الف بے تے کہتا؟ جب کوئی نہ آیا تو یہ آیت پھر منسوخ ہو گئی کہ بھئی رسول خدا نے فیس تو نہیں لینی تھی، رسول خدا نے سمجھانا تھا. یہ وہ آیت ہے جس پر صرف امیر المؤمنین نے عمل کیا ہے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں نا آپ آئیں یہاں ذرا دیکھیں کیا کیا ہوتا ہے. ہمارا حفظ قرآن کا بھی شعبہ ہے، یہاں نہیں ہے، اسکردو میں ہے، چنیوٹ میں ہے، اور آج الحمدللہ اور بہت سے 10-15 جگہوں پر ہے، کشمیر میں بھی ہے اور بہت جگہوں پر ہے. یہ بچے قرآن حفظ کرتے ہیں. یہاں آئے ہوئے تھے، یہاں پہ اس زمانے کا جو مذہبی امور کا وزیر تھا اس کے ساتھ کچھ علماء اہل سنت یہاں آئے ہوئے تھے، کھانے پہ تھے. کھانے کے بعد میٹھا نہیں تھا تو میں نے کہا میٹھا تو نہیں ہے، آپ کو اس کی جگہ ہم حفاظ سے ملاتے ہیں، بچے ہیں، آپ ان سے سوال کریں. انہوں نے سوال کیا، بچوں نے جواب دیا فلان آیت کہاں ہے، آیت کچھ حصہ پڑھی، پھر موضوعات کے بارے میں پوچھا. میں نے کہا اور بھی جو پوچھنا ہے پوچھو. تو ایک مولانا صاحب نے یہ پوچھا کہ وہ آیت بتاؤ جس پر صرف علی نے عمل کیا ہے. تو دوسرے نے کہا یہ تو کوئی سوال نہیں ہے، یہ تو قرآن کا انسائکلوپیڈیا کوئی ہو تو جواب دے گا. میں نے کہا سوال کر لو، شاید بچے جواب دے دیں، اگر وہ جواب نہ دے سکیں تو بات ہے. انہوں نے کہا ہاں جی آپ کو پتہ ہے؟ انہوں نے کہا ہاں پتہ ہے. فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَةً. جس نے پوچھا اس نے کہا نہیں یہ نہیں ہے، دوسرے نے کہا یہ بھی ہے تجھے پتہ نہیں ہے. صرف علی نے اس پر عمل کیا ہے. السلام علیکم دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو لائک، سبسکرائب اور دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے. شکریہ.